تو ابن ابی ملیکہ اس کو آپ نبی مانتے ہیں، ایسے ابھی مانتے ہیں ابن ابی ملیکہ کو؟ اور ابن ابی ملیکہ کی روایت جو تابعی ہے 117 یا 118 ہجری میں جو پیدا ہوئے 30 سال کی ان کی عمر ہے، ایک ہی ابی ملیکہ یہ نہ صحابی ہے، یہ تو تابعی ہے، اور تابعی بھی کبار تابعین میں سے نہیں ہے، یہ بھی تابعی ہے۔ آزمن اس نے دیکھا نہیں، یہ موجود نہیں تھا، تو درمیان میں راستے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ابن ابی ملیکہ نے آگے نہ کسی تابعی کا نام لیا، نہ کسی صحابی کا نام لیا کہ مجھے یہ بات فلاں صحابی نے سنائی، کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں فلاں وقت میں تھا اور اس وقت یہ آیت شیخین کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو ابن ابی ملیکہ نے آگے نہ کسی تابعی کا نام لیا، نہ کسی صحابی کا نام لیا کہ مجھے یہ بات فلاں صحابی نے سنائی، کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں فلاں وقت میں تھا اور اس وقت یہ آیت شیخین کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے روایت کیا۔ مجھے بڑا تعجب ہے ان کی باتوں سے، یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، بخاری وغیرہ کو پڑھتے نہیں ہیں۔ بھائی ابن ابی ملیکہ نے عروہ ابن زبیر سے روایت کیا ہے، عروہ تو صحابی ہے نا بھائی، اور بھائی سارا دن کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ، کبھی صحابہ کا معرفت ابھی حاصل کیا کرو۔ یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون اخبرنی ابن ملیکہ ابی ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر اخبرهم۔ اب بھائی اب ابن ابی ملیکہ نے عبداللہ ابن زبیر سے روایت کیا۔ پھر ملاحظہ کریں کتاب سنن کبریٰ میں نے پہلے بھی دکھا دیا آپ کو، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 5903، عبداللہ اخبرنی ابن ابی ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر اخبرہ۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی نہیں ہے جناب، نہیں کہہ دو کہ ابن ابی ملیکہ صرف اس نے روایت کی ہے، نہیں، عبداللہ ابن زبیر نے بھی روایت کی ہے۔ علامہ صاحب پھنس گیا بری طرح، کہاں جاؤ گے؟ شیعوں کے مقابلے میں آ کر اتنا بے بس ہو گیا مولوی صاحب کہ آپ اپنے یہ حدیث بھول گئے بھائی، اپنے کتابوں جس کو کہتا ہے صحیحین اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو بھی بھول گیا۔